نہ ہو، ہم نے اس کو مضبوط کیا عیسیٰ علیہ السلام کو۔ یہ مضبوطی سے کیا مراد ہے؟ مفسر آپ کو بتا رہے ہیں یسیر معہ حیث سارا، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جاتے تو جبرائیل بھی حفاظت کے لیے ساتھ ہوتے ہیں۔ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام جہاں جاتے جبرائیل بھی اس کے ساتھ، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہودیوں کی مخالفت تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے در پہ تھے، اللہ نے اس طرح حفاظت فرما دی۔ اور پھر بالآخر جس گھر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے یہودی داخل ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعے سے روشن دان سے نکال کے آسمانوں پہ لے گئے۔ روحاً اور جسماً ابھی آسمان میں ہے، وہ قرب قیامت میں واپس آئیں گے، قرب قیامت میں۔ اور وہ بڑے علامتوں میں سے جو 10 ہیں، دجال کا ظہور ہوگا اور دنیا میں فتنہ برپا کرے گا دجال۔ 40 دن رہے گا، پہلا دن سال کے برابر، دوسرا مہینے کے برابر، تیسرا ہفتے کے برابر، باقی عام دنوں کی طرح۔ لیکن ان 40 دنوں میں سارے دنیا میں یہ گھومے گا، اس لیے اس کے پاس ایسے سواری ہوگی جہاز کے، ہر جگہ پہنچ جائے گا۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ اللہ نے عارضی طور پر اس کو ایک طاقت دی ہے۔ ماننے والوں کو عارضی جنت میں ڈالے گا اور نہ ماننے والوں کو عارضی جہنم میں ڈالے گا۔ سمجھ میں بات آئی؟ یہ صاحب کہاں سے آ رہا ہے بھائی؟ ادھر کھڑے ہو جاؤ باہر۔ ہاں، اس کلاس کا نہیں ہے، باہر کھڑے ہو جاؤ، جلدی کر جاؤ۔ یہ کوئی چچا کا گھر تو نہیں ہے اپنی مرضی سے جائیں آدمی۔ کا باہر کھڑے ہو جاؤ، گھنٹہ ختم ہو جائے تو پھر آ جانا۔ سمجھ میں بات آئی؟ پورا دنیا میں گھومے گا، مکہ اور مدینہ نہیں جا سکے گا، باقی ہر جگہ جائے گا۔ وہاں فرشتے کھڑے ہوں گے، ان کو آنے نہیں دیں گے۔ ما من نبی الا وقد انذر قومہ، جو بھی نبی آیا دجال کے فتنے سے قوم کو ڈرایا۔ دجال کے جتنا بڑا فتنہ ہوگا، اور سب سے زیادہ یہودی ساتھ دیں گے۔ اور اسی دوران پھر مسلمان مکے میں طواف کرتے ہوئے امام مہدی کو پکڑ کر کے اپنے امام بنا دیں گے کہ اب ہمارے مقتدا ہے دجال کے فتنے کے مقابلہ کرنا ہے، زبردستی اس کو اپنا مقتدا بنائیں گے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میرے نسب سے ہوگا، نام بھی اس کا محمد ہوگا، والد کا نام بھی عبداللہ ہوگا۔ پھر دجال کے فتنے کا مقابلہ کریں گے یہ مسلمان۔ تو لڑتے لڑتے جو ہے وہ فلسطین تک پہنچ جائے گی بات، شام و فلسطین تک۔ ظاہری بات ہے وہاں ساتھ جو ہے پھر اسرائیل ہے جو یہودیوں کا مرکز ہے۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ جب وہاں پہنچیں گے تو اس دوران اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتاریں گے، 2 فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے سامنے پہاڑ پہ یا وہ مسجد کے صحن میں اتریں گے۔ حضور فرماتے ہیں کہ ایسا ہوگا، لمبے بال ہوں گے اور ایسا لگ رہا ہوگا کہ جیسے ابھی غسل کر کے نکل رہا ہے۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ امام مہدی نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر کھڑا ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام مسجد میں داخل ہوں گے تو امام مہدی پہچان لیں گے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، ہمارے مدد کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، تو وہ پیچھے ہٹیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ نہیں، آپ ہی نماز پڑھائیں۔ پھر اس کے بعد اجتماعی دعا کر کے نکلیں گے دجال کے ساتھ مقابلے کے لیے، اور مقام لد میں جو اسرائیل کے بین الاقوامی ایئرپورٹ ہے، تو وہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے
دجال کو قتل کریں گے۔ تو جب ان کو شکست ہوگی تو وہ ایئرپورٹ پہنچ جائے گا بھاگنے کے لیے، وہیں سے پکڑ کر کے اس کو قتل کریں گے۔ تو اس طرح یہ فتنہ ختم ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد یہودیوں کو کہیں جگہ نہیں ملے گی۔ جس درخت کے اور جس پتھر کے پیچھے یہ چھپیں گے، وہ پتھر اور وہ درخت بول پڑیں گے کہ مسلمانوں کو کہ یہاں یہودی چھپا ہوا ہے، آگے قتل کر دیں۔ سمجھ میں بات آئی؟ اس کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 20 سال امام مہدی بھی ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک پھر حکمران رہیں گے، اور شادی بھی کریں گے، بچے بھی پیدا ہوں گے۔ اس دوران پھر سد ذوالقرنین ٹوٹ جائے گا، تو یاجوج و ماجوج نکلیں گے۔ وہ ایک بڑے خطرناک قسم کے قوم ہوں گے۔ وہ دریا کو خشک کریں گے، آبادی کو مسمار کریں گے، اور درختوں کو اگاڑ کر پھینکیں گے۔ تو بالآخر عیسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کے ساتھ پہاڑ پہ چڑھ کے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ پھر اس دوران اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عذاب نازل کریں گے ان کے اوپر، ان کے جسموں سے دانے جیسے نکل کے یہ تباہ ہو جائیں گے، اور زمین ان کے لاشوں سے بھر جائے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام جب اتریں گے فرمائیں گے کہ اللہ یہ زمین تو رہنے کے قابل نہیں رہی، ہر طرف ان کی لاشیں ہیں۔ پھر بڑے پرندے مقرر ہوں گے، ان کے لاشوں کو اٹھا اٹھا کے جا کے سمندر میں پھینک دیں گے، اور زوردار بارش ہوگی، زمین دھل جائے گی۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ تو اسی طرح جو 10 بڑے علامت ہیں ان میں سے دجال کا خروج بھی ہے۔ اس لیے سورہ کہف کے ابتدائی اور بعض روایتوں میں آخری آیتوں کو جمعے کے دن خاص طور پر پڑھنے کا حکم دیا گیا تاکہ دجال کے فتنے سے آدمی محفوظ رہیں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ اچھا، یسیر معہ حیث سارا فلم تستقیموا، پھر یہ لوگ سیدھا نہیں ہوئے۔ دیکھو اللہ نے کتاب بھی دی، انبیاء کو بھی بھیجا، معجزات بھی دیے، یہ احسانات تھے نا اللہ کے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ آگے فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ، عاطفہ ہے، کیا ہے؟